اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الف مرتين۔ آج کا میرا موضوع ہے وہ کون سے کلمات تھے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے اور توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وہ کون سے کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے تھے جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی اور معافی ملی تھی؟ اس سے پہلے کافی عرصے تک روتے رہے لیکن معافی نہیں ملی۔ کنز ایمان میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البکا تھے، آپ علیہ السلام کے آنسو زمین والوں کے آنسوں سے زیادہ تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اہل زمین کے آنسوں کے مجموع سے بڑھ گئے۔ اتنے رونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات یاد آئے، تو جیسے قرآن مجید کی اس آیت مبارک میں ہے وہ کلمے سیکھ لیے جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ کون سے کلمات تھے جن کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کب اور کس کے متعلق فرمایا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر قرآن مجید کی آیت لے کر ہر کسی کو اور شرک اور بدعت کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اب اس آیت مبارکہ میں جو کلمات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ کیا ہیں، اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ وہ کلمات جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوگی۔ اس بارے میں کنز ایمان لکھتے ہیں اور اس کا ریفرنس دیتے ہیں طبرانی و حاکم و بنام و بہقی۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب ہوا تو آپ علیہ السلام کو فکر و توبہ میں حیران تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا، لہذا آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا علیہ کے ساتھ یہ عرض کیا اسألک بحق محمد تغفر لی۔ ابن منظر کی روایت میں یہ کلمے ہیں، یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ مرتب کے متفعل میں اس کی کرامت کے صدقے میں جو تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے اخراج کے وقت اور نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ علیہ السلام سے سلب کر لی گئی تھی، بجائے اس کے کہ زبان مبارک پر سریانی جاری کر دی گئی تھی۔ قبول توبہ کے بعد پھر زبان عربی عطا ہوئی۔ اب میں آپ کو المستدرک کی حدیث جو حضرت امام حاکم نے لکھی ہے وہ ملاقات فرمائیے۔ یہ دیکھیے امام حاکم کی کتاب المستدرک، اس کا پیج نمبر 786 اور حدیث نمبر 4228، اور اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا خطا کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے میرے رب میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ان کو تو میں نے ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو نے جب مجھے اپنے ہاتھ سے تکلیف فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں جان گیا تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے وہ تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم
علیہ السلام تو نے سچ کہا، واقعی مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو مجھ سے اس کا واسطہ دے کر دعا مانگ، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا بھی نہ کرتا۔ المستدرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میرے رب میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تو نے محمد علیہ السلام کو کیسے پہچانا، حالانکہ ان کو تو میں نے ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا۔ اس حدیث مبارکہ اور کنز ایمان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے۔ وہ کلمات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی۔ یہ میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا، نمبر 1 وہ کون سے کلمات ہیں جس کی وجہ سے معافی ہوئی۔ نمبر 2 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، حبیب ہیں۔ نمبر 3 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، دنیا میں موجود ہو۔ نمبر 4 دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، ان کا وسیلہ کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ ایک حقیقت ہے۔ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں نہیں، ان کا وسیلہ نہیں مانگ سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں نہیں ہے ان کو وسیلہ نہیں بناؤ۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا واقعہ ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ کے وسیلے سے اللہ سے بارش کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ اس وقت زندہ تھے، زندہ کا وسیلہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ سے دعا مانگنا جائز بھی اور سنت حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے۔ اس لیے جو وسیلے کی مخالفت کرتا ہے اسے دین کے متعلق بھی کچھ نہیں معلوم۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ اور مستند حدیث کے بعد بھی وسیلے کو نہیں ماننے اور مخالفت کرنے والے ہیں تو پھر منکر قرآن اور منکر حدیث بھی ہو جائیں گے۔ پھر سوچ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ پھر جب منکر آیت اور منکر حدیث ہوں گے تو ایمان بھی نہیں بچے گا، یہ مننے کے بعد قبر میں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والی زندگی، ایمان والی موت ہے۔ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف مرۃ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول